نماز فجر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، 1 گھنٹے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ 10 ارب بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد 1 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس طریقے سے پڑھ لینا۔ خدا کی قسم ایسا مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں فجر کی نماز کے بعد کا۔ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لو اور فوراً جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ آج پورے دل سے آپ کو وہ مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ تقدیر کے بند تالے 2 گھنٹے کے اندر اندر اگر اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ قسمت میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جس میں 2 وظائف ملا کر چھوٹا سا ایک عمل کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا اور آسان وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں مالی طور پر پریشان ہے، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، آپ لوگ خود مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشانی میں ہے، تنگ دستی میں ہے۔ فجر کی نماز جیسے ہی تمام میرے بہن بھائی پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ لوگ جب فجر کی نماز ادا کر لو، دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں، کسی گاؤں بستی دیہات میں، محلے میں آپ لوگ موجود ہو، جب فجر کی نماز کا وقت آپ کے ملک میں ہو جائے، میرے بھائی اگر مسجد میں پڑھے تو وہی پڑھ لے مسجد میں۔ اگر گھر میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جیسے ہی مکمل ہو جائے فوراً یہ وظیفہ کوشش کرنا جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا۔ اگر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھ سکو تو آپ کے پاس وقت موجود ہے، آدھے 1 گھنٹے کے اندر اندر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے نماز فجر جب ادا کر لے 4 رکعتیں 2 کر کے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پورا پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھے، اور جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ پوری طور پر ان کی مالی پریشانی، مالی حالات بہتر سے بہتر ہو جائے، ان کی زندگی میں اگر فاقے ہے، گھر میں غربت ہے، گھر میں جنگ جھگڑے ہے، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، بالکل پیسوں کی وجہ سے نظام خراب ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں، یہ وظیفہ جو ہے اس کے ساتھ 2 وظائف ملا کر آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو شخص کسی کاروبار اعتبار سے یا مال دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ بھی کوئی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پہ رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے
آپ کو بھی یقین ہو جائے گا اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرمایا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کے نوکری کے مسائل ہے، دولت یا پیسوں کے مسائل ہے، یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہے، اور گھر میں بیٹی یا جوان بیٹی ہے اور کسی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پوری اثر کرے گا۔ امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی، ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ زمر ہی بطور مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام در کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو ہون ریزی، بدکاری، چوری اور دیگر بڑے سخت گناہ کے باعث مایوس ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابعدار بن جاؤ تو تمہارے سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ بڑی محنت سے، بڑی ہی دل سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ جس ترتیب سے یہ پورا وظیفہ بتایا جائے آپ لوگ پڑھ لو اور آپ کی مالی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے اور آپ کو غیب سے رزق مل جائے۔ رزق اور پیسہ دینے والا جو ذات ہے وہ اللہ پاک کی ہی ذات ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب وظیفے کو سمجھ لے کہ وظیفہ پڑھنا کس طرح ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز آپ نے مکمل پڑھ لی۔ کوشش کرنا کہ جائے نماز پر جیسے ہی آپ لوگ بیٹھے ہو سلام پھیر لیا، ویسے ہی اتحیات میں جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے جیسے سلام پھیر لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سب سے پہلے۔ جب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لے۔ اب آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لے جو آپ کو آتا ہو، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لے یا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ المقتدر، یہ وظیفہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو
آپ کو تیسری اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے، یہ پورا عمل فجر کے بعد جو میں شروع سے بتا رہا ہوں اچھی طرح ویڈیو کو دیکھ لیجئے، تاکہ آپ جب عمل کریں تو آپ کو پوری طور پر فائدہ ہو۔ روزانہ یہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہو، اور آپ جب پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ آپ لوگ چاہے تو ایک دن پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ پڑھیں، جتنا پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ خود اپنی زندگی میں رزق اور دولت کے مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں ہوگی ان کا حل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا تھا، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی ہاتھ میں اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح پکڑ لے، نہیں تو آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس طرح پڑھتے رہے۔ آپ لوگوں کو 63 مرتبہ یہ وظیفہ یا غنیو کا پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ایک مہینہ پڑھ سکتے ہو، اس سے اوپر نہ پڑھیے گا۔ جب آپ نے وظیفہ 63 مرتبہ آخر میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے فوراً سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لے۔ جو حاجتیں ہو، جو پریشانیاں ہو، ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کے، گر گڑا کے دعا مانگے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔